اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ماہ شعبان کی فضیلت و احکام۔ شعبان ایک مہینے کا نام ہے۔ اسے شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس ماہ میں عرب پانی تلاش کرنے نکلتے تھے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ جنگوں میں نکلتے تھے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اس مہینے کو رجب اور رمضان کے مابین ہونے کی وجہ سے شعبان کہا جاتا ہے۔ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں مکمل مہینہ روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور میں نے انہیں شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں زیادہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں تقریباً سارا مہینہ ہی روزے رکھا کرتے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، اس وقت سے میں نے انہیں رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے کے مکمل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ صحیحین میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ کسی بھی مکمل مہینے کے روزے نہیں رکھے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نفلی روزے باقی سب مہینوں سے زیادہ ہوتے تھے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں اکثر ایام روزے رکھا کرتے تھے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھتا ہوں کہ آپ باقی مہینوں میں اتنے روزے نہیں رکھتے جتنے شعبان میں رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، یہ ایسا مہینہ ہے جس میں لوگ غفلت کا شکار رہتے ہیں، یہ مہینہ رجب اور رمضان کے مابین ہے، اور یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال روزے کی حالت میں اٹھائے جائیں۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے، اور ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں سب سے زیادہ روزے رکھنا پسند فرماتے تھے، اور پھر اسے رمضان کے ساتھ ملا لیتے تھے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، شعبان کے روزے الشہر الحرام کے روزوں سے افضل ہیں۔ سب سے افضل وہ نفلی عبادت ہے جو رمضان سے پہلے اور بعد میں رمضان سے ملحق ہو۔ ان روزوں کا درجہ فرائض کے ساتھ سنت مؤکدہ جیسا ہے، جو فرائض سے قبل اور بعد میں پڑھی جاتی ہیں، جو کہ فرض کے نقص کو پورا کرے۔ رمضان سے قبل اور بعد میں روزے بھی اسی طرح ہیں۔ تو جس طرح نماز میں عام نفلوں سے سنت مؤکدہ افضل ہے، اسی طرح رمضان سے قبل اور اس کے بعد روزے بھی افضل ہیں۔ رجب اور رمضان کے مابین شعبان وہ مہینہ ہے جس میں لوگ غفلت کا شکار رہتے ہیں۔ اس میں یہ اشارہ ہے کہ جب دو عظیم مہینے یعنی رجب اور رمضان اس کے آگے پیچھے آئیں تو لوگ اسے چھوڑ کر اس میں مشغول ہو گئے، تو اس اعتبار سے اس سے غفلت بڑھتی جانے لگی، اور پھر بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ رجب کے روزے شعبان میں روزے رکھنے سے افضل ہیں، اس لیے کہ رجب حرمت والا مہینہ ہے۔ حالانکہ معاملہ ایسا نہیں، بلکہ سابقہ حدیث میں تو اس بات کا اشارہ پایا جاتا ہے کہ بعض اوقات جن اوقات اور جگہوں اور اشخاص کی فضیلت مشہور ہو چکی ہوتی ہے، اس کے علاوہ دوسرے اس سے بھی افضل ہوتے ہیں، اور اس حدیث میں یہ بھی دلیل ہے کہ لوگوں کی غفلت والے اوقات میں اللہ کی اطاعت کرنا مستحب ہے، جیسا کہ سلف میں سے کچھ حضرات نماز عشاء اور نماز مغرب کے مابین نماز پڑھنا مستحب سمجھتے اور کہتے تھے کہ یہ غفلت کا وقت ہے، اور اسی طرح بازار میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا بھی مستحب ہے، کیونکہ یہ جگہ بھی غفلت والی ہے، اس لیے اہل غفلت کے اندر رہتے ہوئے اطاعت کرنا بھی ایک ذکر ہے۔ غفلت کے اوقات میں اطاعت کرنے کے بہت سے فوائد ہیں، جن میں سے چند ایک درج ذیل میں بیان کیے جاتے ہیں۔ ایسا کرنا کسی بھی عمل کو پوشیدہ رکھنے کا باعث ہوتا ہے، اور پھر نوافل کو پوشیدہ رکھنا اور چھپانا ہی افضل ہے۔
خاص کر روزہ جو کہ بندے اور اس کے رب کے مابین ایک راز ہوتا ہے، اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں کوئی ریا نہیں ہوتی۔ بعض سلف صالحین کہیں کہیں سال تک روزہ رکھا کرتے، لیکن کسی کو بھی اس کا علم نہیں ہوتا تھا کہ وہ روزے سے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مہینے میں موقع پا کر اپنے رمضان کے نفلی روزے پورے کرتی تھی، کیونکہ باقی مہینوں میں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشغول رہتی تھی۔ اس لیے منتظر رہنا چاہیے کہ اگر کسی کے ذمے رمضان کے روزے باقی ہوں تو اسے آنے والے رمضان سے قبل وہ روزے رکھنے چاہیے، کیونکہ بغیر کسی ضرورت کے دوسرے رمضان کے بعد تک مؤخر کرنا جائز نہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسا عذر بوجہ دونوں رمضانوں کے مابین مستقل طور پر قائم رہے، جو رمضان المبارک سے قبل ہی پچھلے رمضان کے روزوں کی قضا ادا کرنے پر قادر ہوا اور روزے نہ رکھے، تو اس پر قضا اور توبہ کے ساتھ ساتھ ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کا کھانا بطور کفارہ ادا کرنا بھی واجب ہوگا، تاکہ رمضان کے روزے رکھنے میں مشقت نہ اٹھانی پڑے، بلکہ شعبان کے مہینے میں روزے رکھ کر اس کا عادی بن چکا ہو۔ امام شافعی، امام احمد، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے۔ اس طرح شعبان میں روزے رکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ رمضان کے لیے روزے رکھنے کی مشق ہو جاتی ہے، اور رمضان کے روزے وہ پوری قوت و طاقت سے رکھ سکتے ہیں۔ اور جب شعبان کا مہینہ رمضان کے مقدمے کی حیثیت رکھتا ہے تو اس کے لیے اس میں روزے رکھنا اور تلاوت قرآن کریم کرنا، صدقہ و خیرات کرنا چاہیے، تاکہ رمضان میں آسانی پیدا ہو سکے۔ اور اسی طرح بازار میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا بھی مستحق ہے، کیونکہ یہ جگہ بھی غفلت والی ہے، اس لیے اہل غفلت کے اندر رہتے ہوئے اطاعت کرنا بھی ایک ذکر ہے۔ غفلت کے اوقات میں اطاعت کرنے کے بہت سے فوائد ہیں، جن میں سے چند ایک ذیل میں بیان کیے گئے ہیں۔ ایسا کرنا کسی بھی عمل کو پوشیدہ رکھنے کا باعث ہوتا ہے، اور پھر نوافل کو پوشیدہ رکھنا اور چھپانا ہی افضل ہے، خاص کر روزہ جو کہ بندے اور اس کے رب کے مابین ایک راز ہوتا ہے، اور اس کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں کوئی ریا نہیں ہوتی۔ بعض سلف صالحین کہیں کہیں سال تک روزے رکھا کرتے، لیکن کسی کو بھی ان کا علم نہیں ہوتا تھا وہ روزے سے ہیں۔ وہ جب گھر سے باہر بازار نکلتے تو ان کے پاس 2 روٹیاں ہوتی، وہ انہیں صدقہ کر دیتے، جبکہ ان کے گھر والے یہی خیال کرتے کہ انہوں نے خود کھائی، اور بازار والے یہ سمجھتے کہ وہ گھر سے کھا کر آئے ہیں۔ سلف رحمۃ اللہ یہ مستحب سمجھتے تھے کہ ایسی چیز کا اظہار کیا جائے جو روزے کو مخفی رکھے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جب تم روزہ رکھو تو تیل لگایا کرو، اور قتادہ رحمۃ اللہ کہتے، روزے دار کے تیل لگانا مستحب ہے تاکہ اس سے روزے کے آثار ختم ہو جائیں۔ اور اسی طرح اوقات غفلت میں اعمال صالحہ کرنے میں نفوس پر زیادہ مشقت ہوتی ہے، اور اعمال کے افضل ہونے کے اسباب میں اس کا نفس پر مشقت والا ہونا بھی ایک سبب ہے، کیونکہ جب کسی عمل میں بہت سارے مشارکین ہوں تو وہ کام کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے، اور جب غفلت زیادہ ہو تو پھر وہی کام کرنے والے کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ موکل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ فتنہ و فساد کے وقت عبادت ہجرت کی طرح ہے، یعنی فتنہ کے دور میں عبادت کرنا، کیونکہ لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، تو دین پر امر پیرا ہونے والا شخص مشقت والے کام سر انجام دیتا رہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شعبان میں روزے کثرت سے رکھنے کے اسباب میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ جس میں کہیں ایک اقوال بیان کیے گئے ہیں۔ سفر یا کسی اور سبب کی وجہ سے وہ مہینے کے 3 روزے نہیں رکھ سکتے تھے، اور جو جمع ہو جاتے اور انہیں شعبان میں قضا کرتے تھے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نفلی کام کرتے تو اس بات پر ثابت قدمی کرتے، اور اگر رہ جاتا تو اسے قضا کرتے تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں رہ جانے والے روزوں کی قضا شعبان میں کرتے تھے، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وارد ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشغول رہنے کی وجہ سے رمضان کے روزوں کو قضا شعبان تک مؤخر کر دیتی تھی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ شعبان میں لوگ غفلت کا شکار رہتے ہیں، اور راجی قول بھی یہی ہے، کیونکہ مندرجہ ذیل
مدرجہ بالا حدیث اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی پر دلالت کرتی ہے، جس میں مذکور ہے کہ رجب اور رمضان کے مابین یہ مہینہ ایسا ہے جس میں لوگ غفلت کا شکار رہتے ہیں۔ جب شعبان شروع ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے کچھ نفلی روزے باقی ہوتے تو آپ انہیں رمضان شروع ہونے سے قبل شعبان میں ہی مکمل کر لیتے، جیسا کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں یا پھر قیام اللیل رہ جاتا تو آپ اس کی بھی قضا ادا کرتے۔ اس لیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس مہینے میں موقع پا کر اپنے رمضان کے نفلی روزے پورے کرتی تھی، کیونکہ باقی مہینوں میں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مشغول رہتی۔ اس لیے متنبہ رہنا چاہیے کہ اگر کسی کے ذمے رمضان کے روزے باقی ہوں تو اسے آنے والے رمضان سے قبل وہ روزے رکھنے چاہیے، کیونکہ بغیر کسی ضرورت کے دوسرے رمضان کے بعد تک مؤخر کرنا جائز نہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسا عذر باوجہ دونوں رمضان کے مابین مستقل طور پر قائم رہے جو رمضان المبارک سے قبل ہی پچھلے رمضان کے روزوں کی قضا ادا کرنے پر قادر ہو اور اسے روزے نہ رکھے تو اس پر قضا اور توبہ کے ساتھ ساتھ ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کا کھانا بطور کفارہ ادا کرنا بھی واجب ہوگا۔ امام شافعی، امام احمد، امام مالک رحمۃ اللہ عنہم کا بھی یہی قول ہے۔